اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فذکر، پس آپ نصیحت کریں، فذکر، پس آپ نصیحت کریں، فما انت بنعمت ربک، پس نہیں ہیں آپ اپنے رب کی نعمت سے یعنی اللہ کے فضل سے بکاہن، کاہن، کاہن کی کیا تعریف ہے؟ جو غیب کی خبریں دے، جو غیب کی خبریں دے اور دعویٰ کرے کہ میں غیب جانتا ہوں، خواہ وہ جنوں کے ذریعے نکالے یہ اپنا معاملہ یا کسی اور معاملے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کاہن کو کافر کہا ہے، جادو سیکھنے والے، سکھانے والے سب کو اللہ نے کافر کہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ یہ کفر میرے نبی سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا بلکہ جنوں نے کیا ہے۔ وہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو سلیمان پیغمبر کی بادشاہی میں، ان کی سلطنت میں۔ تو کاہن جو غیب کی خبریں دے، جیسے آج بڑا مشہور ہے، اس کو نواں انڈا کہا جاتا ہے، نواں انڈا کڈیے، تو وہ اپنے سامنے عورت کو، بچے کو، ایسے شخص کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو پتہ نہ ہو، بھولا بھالا ہو، اس کے ناخن میں سئی لگا دیتے ہیں، پھر اس کو عجیب و غریب قسم کے جو ہیں وہ سب کو پڑھاتے ہیں کہ میرا میاں کہتا ہے بادشاہ آ جائے، صفائی ہو جائے، نوکر آ جائے، چاکر آ جائیں، اب چور کو پکڑ کے لے آئیں، کون چور ہے بچے سے پوچھتے، بچے کو کیا پتہ، وہ کہتا ہے اس شکل کا ایسا آدمی وہاں گھس رہا ہے، وہاں سے نکل رہا ہے۔ یہ سب جادو کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ کہانت ہے اور غیب دانی کا دعویٰ ہے اور کفر ہے، اسلام سے آدمی فارغ ہے۔ ولا مجنون، اور نہ ہی آپ مجنون ہیں۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کا دماغی توازن قائم نہ رہے۔ تو آپ مجنون بھی نہیں ہیں اور یہ کاہن بھی نہیں ہیں۔ ام یقولون شاعر، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، تو یہ شعر و شاعری تو نہیں ہے، یہ تو فصیح بلیغ اور جامع کلام ہے اور اللہ کا کلام ہے، آپ شاعر نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں نتربص بہ ریب المنون، ہم تو کیا انتظار کر رہے ہیں حوادثات کا۔ حوادثات کیا ہیں؟ ابھی کوئی مصیبت پڑے گی اور کیا ہوگا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا، کوئی چیز نہیں بچے گی۔ تو یہ جو ہے انتظار کر رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کچھ کریں، آپ بھی فرمائیں قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، تم بھی انتظار کرو میرے بارے میں اور میں بھی تمہارے بارے میں عذاب کا منتظر ہوں، کہ تمہیں بھی عذاب ابھی آن گھیرے گا، یہ تمہیں ملنے والا ہے، تیار ہو جاؤ۔ تم میرے بارے میں انتظار کرو کہ حوادثات سے اس کا معاملہ ختم ہونے والا ہے، اور میں تمہارے بارے میں کہ تمہیں اللہ عذاب دینے والا ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم، کیا ان کو حکم دیتے ہیں ان کی عقلیں؟ احلام کہتے ہیں جو عقل کے لحاظ سے پائیدار ہو۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ میرے پیچھے سمجھدار نمازی کھڑے ہوں، جن کو دین کی سمجھ ہے، جھلے اور بیوقوف اور جو امامت کے قابل نہ ہوں وہ نہ میرے پیچھے کھڑے ہوں۔ اور آپ آج بھی دیکھ لیں کہ جب امام مکہ میں مسجد نبوی میں امام کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے پائیدار علماء کو کھڑا کرتے ہیں،
اور اگر کوئی دوسرا خواہ کتنا بڑا عالم ہو جن کو وہ جانتے نہیں، وہاں سے نکال دیتے ہیں، حاجی اللہ نکل یہاں سے، وہ وہاں اپنے علماء کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ واقعی ان کا عمل سنت کے مطابق ہے کہ وہاں کے سمجھدار جو علماء ہیں وہ کھڑے ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا اس چیز کا ان کی عقلوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ یوں کہو نبی میرے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کے واضح کسو، یہ تمہاری عقلیں ہیں؟ ام لہم قوم طاغون، یا یہ لوگ سرکش ہیں، اللہ کے دین کے باغی ہیں اور ان کی یہ حالت ہے۔ ہم یقولون تقولہ، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے خود بنا لیا ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ایک بات تم کہتے ہو یہ سارا قرآن خود بنا لیا ہے، میرا نبی ایک بات ہمارے اوپر لگا دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ان کی گردن کی رگ کاٹ دیں، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، میرے نبی کو تم میں سے کوئی بھی نہ بچا سکے۔ تو ایک بات تو تم اتنے بڑے قرآن کا الزام دیتے ہو کہ یہ ہم یقولون تقولہ، کہ یہ سارا جو ہے خود بنا لیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ یہ مان ہی نہیں رہے، ایمان ہی نہیں رکھتے۔ فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، ایک بات ایسی بنا کے لے آئیں اگر سچے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایک صورت، پھر اللہ نے حکم دیا کہ 10 صورتیں، اب اللہ نے حکم دیا کہ ایک ایسی بات جو اتنی اہمیت اور اتنی جامعیت فساد اور بلاغت کی مالک کو، ایک بات لے آؤ بنا کے، کوئی بھی نہیں بنا کے لا سکا۔ تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا چیلنج ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، یا یہ پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کا کوئی کسی چیز کا نام و نشان نہیں ہے، یعنی بغیر مٹیریل کے یہ پیدا کیے گئے ہیں، ان کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے۔ نہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، کس سے؟ مٹی سے، ان کا مٹی کا وجود ہے، اس سے ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے ان سب کو پیدا کیا، ان سے اور ان کی زوجہ سے۔ ام ہم الخالقون، یا یہ چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں، دکھائیں اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو لائیں، کوئی چیز تو دکھائیں۔ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بل لا یوقنون، بلکہ یہ اللہ کی پکڑ پر یقین ہی نہیں رکھتے، اللہ کی پکڑ پر یقین ہی نہیں ہے، یہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندہم خزائن ربک، یا ان کے پاس تیرے رب کے رحمت کے اور جو یہ چیزیں ہیں ان کے خزانے، ام ہم المسیطرون، تو یا یہ کیا ہے؟ مسیطر، مسیطر کسے کہتے ہیں؟ دروگا کو، کہ یہ جبر کرنے والے ہیں، ایسا بھی کچھ بھی نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ام لہم سلۃ، ہاں، یا ان کے پاس کو کیا ہو، کوئی سیڑھی ہو، کوئی رسی ہو، تو یہ باندھیں آسمان سے، لگائیں سیڑھی آسمان پر، یستمعون فیہ، تو اس سے سن کے لے آئیں، کچھ سنا کے آئیں مالا اعلیٰ سے کچھ۔ فلیات مستمعہم، اور لائیں سنی ہوئی چیزیں، بسلطان مبین، اور وہ واضح مضبوط دلیل مضبوط کسے کہا جاتا ہے؟ آسمانی کتاب کی دلیل ہو، قرآن کی آیت ہو، زبور کی آیت ہو، تورات کی، انجیل کی آیت ہو، تو وہ بھی آیت بھی کون سی ہو جو واقعی اللہ کی طرف سے ہو، یعنی کہ بنائی ہوئی جو ہے وہ نہ ہو۔ ام لہ البنات، یا یہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ اس کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَکُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے، تم اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے مل جائے تمہیں تو تمہارے چہرے ڈھلک جاتے ہیں اور چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور یہ خیال کر رہے ہو کہ یہ ذلت قبول کریں یا اس کو زندہ درگور کر دیں۔ کیسے معاملے ہیں تمہارے؟ اپنے لیے کیا ہے اور مالک کے لیے کیا، معاذ اللہ۔ ام تسألہم اجرا، یا آپ نے ان سے کوئی مزدوری مانگی ہے، مزدوری کا آپ نے سوال کیا ہے کہ مجھے کچھ دو، فہم من مغرب من مثقلون، اور یہ اس کے
چٹی اور تاوان کے نیچے دبے جا رہے ہیں، ان کو اتنی بھاری چٹی لگ رہی ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے ان کا معاملہ سخت ہو گیا ہے کہ یہ اس کے نیچے دب رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی تو تمہیں خود کھلاتے ہیں، تمہیں خود پلاتے ہیں، تم کو گھر میں لا کے ضیافت کرتے ہیں تمہاری، پھر بات سناتے ہیں، تمہارے ساتھ وہ حسن سلوک کرتے ہیں، اور تمہارا کیا حال ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی چیزیں ہیں جس کو انہوں نے لکھ لیا ہے؟ ام یریدون کیدن، یا ان کا ارادہ کسی مکر فریب کاری کا ہے، فریب کاریاں کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی فریب کاری کیا ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب کو ہرانا چاہتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو ہرانا چاہتے ہیں، یا کم از کم عیب نکالنا چاہتے ہیں۔ فالذین کفروا هم المکیدون، تم بھی کر لو مکر و فریب، پہلے کافروں بھی تم سے پہلے مکر ہی کیے تھے، فراڈ ہی کیے تھے۔ اللہ نے فرمایا ایسے مکر انہوں نے کیے کہ ان سے پہاڑ بھی بھاگ جائیں، اپنی جگہ چھوڑ جائیں۔ اتنے بڑے بڑے یہ برے لوگ، ایسے مکر و فریب کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، اور آج بھی یہی ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ تو اگر ایسا ہے تو پھر زمین آسمان کے کنارے چھوڑو، اپنے الہ کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ دوستی لگاؤ، نکالو اس کو۔ کہاں ہے تمہارا الہ؟ کیا اللہ کے جو یہ زمین اور آسمان ہیں ان کے اس کے نیچے سے نکل جاؤ، اپنا الہ ڈھونڈو، کہاں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ الہ؟ سبحان اللہ، سن رکھو، اللہ پاک ہے ہر شرک سے، اما یشرکون، اور اس سے بھی جو تم اس کی طرف شرک منسوب کرتے ہو۔ وَإِن يَرَوْا، کیا وہ غور نہیں کرتے؟ کِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، کہ ان پر کہیں آسمان ٹکڑے ہو کے گرنا شروع ہو جائے، یقولو، یہ اس وقت کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تو بادل طے بتائے ہماری طرف بھاگ رہا ہے، بارش برسانے والا۔ اور یہی کہا تھا لوگوں نے جب آتے ہوئے آج سمود نے یہ جھکڑ دیکھا تو کہنے لگے یہ تو 3 دن کا کھڑا بڑا ابھی برسنے والا ہے، اور یہ بارش رحمت کی آئے گی، ہماری برآئے گی، یہ کھیتی باڑی سب جو ہے یہ اب زمین جو ہے نکالے گی۔ تو بہرحال یہ ان کے جو ہے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ فَذَرْهُمْ، پیارے نبی ان کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں اگر مشرکین نہ سنے نہ مانے تو پھر ان کو چھوڑنا لازم ہے، نہ کہ عبدالرشید صاحب، نہ کہ ان کے تابع دار ہو جاؤ۔ تابع داری تو بڑی دور کی بات ہے، ان سے مدد لینا ہی حرام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہم مشرکین سے استعانت لیتے نہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر آپ نے فرمایا الآن اب تو ہمارا بھائی ہے، لڑ، شابش، اللہ تجھے برکت دے، اور وہ لڑ کر شہید ہو گئے۔ فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دیں، الگ ہو جائیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي، یہاں تک کہ اس دن کو پہنچے، فِيهِ يُسْعَقُونَ، جس دن ان کو جکڑ لیا جائے گا اور جہنم کی بند کوٹھڑیوں میں ڈال دیا جائے گا۔ ان کو چھوڑیں، یہ کریں جو کرنا چاہتے ہیں۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن نہیں کام آئیں گی ان کے مکر و فریب ذرا بھر بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، کوئی مددگار بھی نہیں پہنچے گا وہاں۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا، یقیناً ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں بڑا عذاب ہے، دون ذالک، اس کے علاوہ جو دنیا میں پکڑ دھکڑ ان کی ہوگی، عذاب آئیں گے، یہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کے لیے ان عذابوں کے علاوہ بڑا عذاب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت سمجھ ہی نہیں رکھتی۔ وَاصْبِرْ، پیارے نبی صبر کریں، لے حکم ربے کا، اپنے رب کے حکم کے آنے تک۔ اپنے رب کا حکم جب نہیں آتا اس وقت تک کیا کریں؟ صبر کریں۔ اور یہ کب آیا؟ یہ کب آیا؟ ہاں نہیں نہیں، ہاں بدر بھائی اونچی بولو، کس نے لفظ بولے ہیں؟ ماشاءاللہ، بدر والے دن ان پر یہ عذاب ٹوٹا،
اللہ کا حکم آ جائے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سامنے ہیں، ہماری مدد میں ہیں، ہماری نگرانی میں ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ، تمہیں ان کے پکڑنے کا ذرا بھی خوف نہ ہونا چاہیے، میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ دلائل دو، فتح تمہاری ہے، تم کامیاب ہوگے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، ہاں جو ہے اس میں سستی نہیں کرنا کہ تسبیح بیان کرتے رہو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اللہ کے ذکر میں۔ اور مومن کی تعریف ہے، صحیح بخاری کی حدیث آپ نے بار بار پڑھی، میرا خیال 2-3 دفعہ پڑھ لی ہے، کہ مومن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اور منافق کی زبان گالیوں سے تر رہتی ہے۔ ونڈ الگ الگ ہے، وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتے ہیں۔ ہینا تقوم، جب آپ کھڑے ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تعریف بیان کریں، جب رات کی گھڑیوں میں اٹھیں، قیام کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی تسبیح کریں۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے جانے لگے اس وقت بھی، یہ صبح کی نماز ہے اور رات کی نمازیں ہیں۔ اللہ تعالی قبول فرمائے، آمین۔